ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹریو ٹی وی۔ آج بہت ہی خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گو کہ پاکستان کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی سیاست بہت گمبھیر صورتحال سے دو چار ہے، اور یہاں کی جو سیاسی استحکام کی بات کی جائے تو وہ بھی دگرگوں حالت میں ہے، اور اس میں کوئی قداور شخصیت اگر سیاسی رول پورا پاکستان کے لیے اگر ادا کر سکتا ہے تو تمام قومی یکجہتی کے لیے، تو وہ میری نظر میں ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ اس سے تناظر سے آج کا یہ انٹرویو ہم نے رکھا ہے، اور میرے ساتھ آج کی مہمان شخصیت بلوچستان سے اس کا تعلق ہے، نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالمالک میرے ساتھ موجود ہے۔ میں اس کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم مختصر انٹرویو کریں گے آپ کا۔ مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ موجودہ بلوچستان کی جو سیاسی تنزلی کا شکار ہے، اس میں جب بھی کوئی مطلب سیاست کی بات کی جاتی تو وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہولڈ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مطلب وہاں سیاسی استحکام یا عوامی نمائندے سامنے نہیں آتے۔ تو عوامی نیشنل پارٹی اور آپ مرکزی صدر ہیں، تو اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں بلوچستان کی سیاست کو؟ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ کئی دہائیوں کی مہم کا منطقی نتیجہ ہے۔ اچھا۔ اور اب تو خاص طور پر نواب اکبر خان کی شہادت کے بعد اس نے تو بہت مختلف رخ اختیار کی۔ صحیح۔ پہلے تو یہ تھا کہ حقوق کی جنگ تھی پاکستان کے فریم ورک میں، اب تو ہمارے نوجوانوں نے آزادی کی جنگ شروع کی ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو جس پہ جنگ مسلط کیا گیا تھا جنرل مشرف نے، وہ کو روک سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں روکا۔ اور یہ 20-22 سال ہے جو مسلسل بلوچستان جل رہا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کے پچھلے اس میں الیکشنوں میں بلوچستان کے عوام سے ووٹ کا تو حق چھین لیا گیا۔ اچھا۔ وہاں لوگوں نے جن کو ووٹ دے دیے، ان کی بجائے جن لوگوں نے زیادہ پیسہ لگایا وہ ڈکلیئر ہوئے۔ تو اب بلوچستان میں جو سیاسی فضا ہے وہ انتہائی جو ہے نا دھندلا کے، کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں موجود ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی نے، میجورٹی نے پیسے دے کے سیٹ خریدے ہیں۔ اس کی عوام کے ساتھ سچ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، عوام میں جڑت نہیں ہے۔ وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ عوامی نہیں چل رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں روز بروز گورننس کا ایشو آ رہا ہے، کرپشن کا بہت بڑا ایشو ہے، یہاں لائن آرڈر کا بہت ایشو ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں جو روز بروز وفاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں اس وقت جو بلوچستان میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدم استحکام کے سبب بنے ہیں۔ صحیح، آپ نے اچھی نشاندہی کی، لیکن اگر یہ سارے تنزلی بلوچستان کے اندر سیاسی استحکام کی صورت میں وقوع پذیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وہاں کے سیاسی نمائندوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہاں وڈیرا جو سسٹم یا جاگیرداری سسٹم، تو کیا وہ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تیار نہیں ہوتے اس اپنا حصہ لینے کے لیے؟ تو اس میں وہاں کی نمائندوں کی بھی بڑی کمزوری ہے۔ میرے خیال میں وہاں جو ہماری سماجی ساخت ہے، کچھ علاقوں میں نیم قبائلی ہے، کچھ علاقوں میں نیم جاگیرداری ہے، لیکن وہاں جو نئے طبقے ایمرج ہو گئے ہیں وہ مافیاز ہیں، ڈرگز مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، ٹھیکیدار ہیں۔ یہ آہستہ 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 بلوچستان کی جو ایک بہت بڑی ایک تحریک تھی، جمہوری جدوجہد میں بلوچستان کے قائدین کا بہت بڑا رول تھا، پاکستان میں مارشل لاؤں کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے، اس رول کو آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اور ان کی جگہ پہ ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ جو الیکشنز ہو جاتے ہیں، مطلب آج بھی اگر ہم وہاں پہ جاگیرداروں اور
سرداروں اور نوابوں کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے تو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ہر بات وہ مانتے ہیں۔ صحیح، آپ بھی بڑے قدور شخصیت ہے، بلوچستان کے حوالے سے عوامی نمائندگی آپ کے پاس ہے اور عوام میں آپ کی جڑت ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں آپ کے ساتھ بھی رابطے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ملے، اقتدار آپ کو مل جائے گا، مختلف حربے کہیں یوں استعمال کرتے ہو؟ دیکھیں نا، ہم اس ملک کے حصے ہیں، یقیناً ہمارے ساتھ ان کی مختلف اوقات میں بات چیت ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایجنڈا اپنا ہوتا ہے۔ اچھا، صحیح، ہم اپنے ایجنڈے کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی پارٹی ہے، یہ عوامی امنگوں کی ترجمان ہے، اس کو کسی کے ڈکٹیشن پہ ہم نہیں چلائیں گے، تو لہٰذا اس لیے وہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے خلاف ہے، ملک کے پارلیمانی نظام کے خلاف ہے، جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف ہے، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو ان کی ذہن میں یہ ہے کہ ہر کوئی بلوچستان میں باپ پارٹی بنے، تو جب کوئی باپ پارٹی بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جو نا وہ زیر عتاب ہے، وہ الیکشنوں میں ہار جاتے ہیں، وہ نیب میں چلے جاتے ہیں، دوسرے مشکلاتوں کا سامنا کرنے پڑتے ہیں ان کو۔ صحیح، تو حالیہ الیکشن میں آپ لوگوں کا بھی مطلب کافی حد تک انہوں نے کوشش کی آپ کی سیٹیں کم کرنے کی، کیا آپ کو محسوس ہوا کیا واقعتاً اس طرح ہمیں جو سننے کو ملا ہے کہ وہاں آپ لوگوں نے کافی تعداد میں سیٹ جیت چکے تھے، لیکن انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں 2018 کو بھی ان لوگوں نے ہمیں 0 پہ آؤٹ کیا؟ اچھا، کہ آپ میاں نواز شریف کو چھوڑ دیں؟ ہم نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، کہتے پھر آپ آؤٹ رہے۔ اچھا، 2024 میں 5 سالوں کے درمیان ہماری پارٹی کے دوستوں نے بہت محنت کی، تنظیم سازی کی، عوام کو موبلائز کی، اور یقیناً بلوچستان میں آپ یقین کریں کہ الیکشنوں میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ بلوچ ملیٹنٹ اس کے حق میں نہیں ہے۔ جب بھی جائیں گے آپ پہ حملہ ہوں گے۔ اس دفعہ جس الیکشن میں ہمارے بیشتر امیدواروں پہ حملے ہوئے، 1-2 دوست ہمارے سیکیورٹی کے زخمی بھی ہوئے، بس یہ ہے کہ اللہ نے بچا لی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم الیکشنوں میں گئے تو ہمیں بہت افسوس ہوئی کہ ہم کوئی 10 کے قریب 10-11 کے قریب سیٹیں صوبائی اسمبلی میں جیت رہے تھے، ان لوگوں نے ہمیں 3 پہ کامیاب کروایا۔ اچھا، قومی اسمبلی میں جیت رہا گیا تھا، اگر میں اور پولین ہوتے تو شاید ایک وومن ہمیں مل جاتا۔ میں نے 22,000 ووٹ لیے اور میرے مد مقابلے میں جس بندے نے 7,000 ووٹ لی اس کو 40,000 ووٹ دے کے، کیونکہ وہ اس حلقے کا بھی نہیں تھا، اس کو ڈکلیئر کی۔ تو اس طرح کے منفی حرکات سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو نقصان پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے۔ صحیح، تو سیاسی پارٹی اگر بات کی جائے نیشنل پارٹی کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جمہوری پارٹی ہے اور ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ وہاں آپ نے حکومت بنایا تھا آپ نے، تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، آپ کے دور حکومت میں کیا نئے کام ہوئے تھے، آپ نے کیا اچیومنٹ کیے تھے؟ کچھ ہماری جو پارٹی ہے وہ ایک قوم دوست، وطن دوست، عوام دوست اور ترقی پسند پارٹی ہے، جو فیڈریشن پہ یقین رکھتا ہے، جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے اور عدم تشدد کا قائل ہے۔ تو جب 2013 میں ہمیں جب موقع ملا تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے امن و امان کا تھا، اس کو ہم نے within 2-3 months بہتر کیا۔ پھر ہمارے تمام انسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن تھے، پولیس بیٹھ گیا تھا، لیویز بیٹھ گیا تھا، ہم نے ان کو ری آرگنائز کی۔ پبلک سروس کمیشن میں پوسٹیں بک رہی تھی، ان کو ہم نے ری آرگنائز کی اور میرٹ پہ لینا شروع کی۔ پولیس اور ٹیچنگ جو ایجوکیشن میں ہم نے میرٹ پہ لوگوں کو رکھنا شروع کی۔ اچھا، اور آخر میں ہم نے جو بلوچ انسرجنٹ تھے ان سے مذاکرات شروع کی۔ ود دی پیسج آف ٹائم ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے تھے، لیکن یہ کہ چونکہ ہماری ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 2.5 سال کے بعد میں نکل گیا، تو تمام ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ اچھا، ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ تو
آپ ذرا یہ بھی بتائیں کیونکہ بلوچستان کی جب بھی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں حقوق نہیں دیا جاتا ہے، محروم رکھا جاتا ہے، تو کیا محرومی کا ازالہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی محرومی کا بڑے واقعتاً ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو محرومی کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دے دیں، اچھا، اس کو یہ حق دے دیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو خود منتخب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جتنے وسائل ہیں، چاہے وہ منرلز ہیں، چاہے وہ ساحل ہے، چاہے وہ گیس ہے، وہ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ ان کو خرچ کریں۔ صحیح۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں، الیکٹریفیکیشن ہو یا روڈز ہو یا ڈیمز ہوں، یہ جو بھی ہوں، تاکہ بلوچستان میں ایگریکلچر، لائف اسٹاک، فشریز اور منرل ڈیولپ ہوں، کیونکہ ہماری مین اکانومی انہی چیزوں پہ۔ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں، ٹیکنیکل ادارے بنائیں تاکہ لوگ ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ ساؤنڈ ہو، تب جا کے آہستہ 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 چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی دن میں چیزیں نہیں بگڑی ہیں کہ نہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس کو دینے کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں زوراور وہ تیار نہیں ہیں۔ لیکن وہاں جو وڈیرہ شاہی یا وہاں نوابوں کا جو راج ہے، اگر بات کی جائے، میرے ایک دوست ہے عمر جمعہ صاحب، جس کو آپ جانتے ہیں، جیو کے ساتھ وابستہ ہے، اس نے اسٹوری کیا تھا کہ ایک روڈ وہ ہم بنا رہے تھے 27 کلومیٹر کے، اس کے اوپر کوئی 95 کروڑ روپے خرچ کیے، 6 دفعہ وہ اس کو انوگریشن کیا، کام شروع ہوا، لیکن یہ جو ملیٹنٹس وہاں کام کرنے نہیں دیتے، تو کیا بلوچستان کی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں یہ نوابوں کا، یہ وڈیروں کا اور وہاں کے جو مختلف شرپسند عناصر کا حصہ نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کو پس منظر رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ملیٹنسی کا جو رجحان آیا ہے یہ ابھی کا ہے، یہ 10-15-20 سال کا ہے۔ اچھا۔ اس سے پہلے تو کسی نے روڈ بنانے نہیں روکا تھا، اچھا، نہ کسی نواب نے، نہ کسی سردار نے، تو سرکار نے جو خود نہیں بنایا۔ اچھا، یہ تو ابھی چلو یہ مشکلات ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں یہ مشکلات نہیں بھی ہیں، وہاں روڈ نہیں بن رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں اب تھرو آؤٹ بلوچستان سارے سنگل روڈ ہیں۔ صحیح۔ بجلی کا یہی حال ہے کہ ہم 2200 میگا واٹ پیدا کرتے ہیں، ہماری ضرورت 1800 میگا واٹ ہے اور ہمیں ملتے صرف 600 میگا واٹ۔ اچھا، سروسز میں ہمارا 9% جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا کوٹا ہے، وہاں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ وہ تمام محرومیاں ہیں جو آہستہ آہستہ جمع ہو کے نوجوان باغی ہو گئے۔ اچھا، لیکن ایک سوال بنتا ہے، آپ وہاں کے ایک بہت ہی نمائندہ شخصیت ہو، میرا ایک سوال بنتا ہے کہ کیا ایک کے آئین کے حدود میں رہتے ہوئے، قانون کے حدود میں رہتے ہوئے، پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے آپ حق مانگے، اس میں کوئی دو رائے نہیں اور آپ کی محرومیاں دور ہونے چاہیے، لیکن یکسر پاکستان سے آپ چاہتے ہیں کہ آزادی، تو کیا اس صورت میں ڈائیلاگ ممکن ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ بھی تو حل ہے، ڈائیلاگ کرے تو اس مسئلے کا حل آہستہ آہستہ نکل سکتا ہے۔ وہ تو پاکستان سے آزادی چاہ رہے ہیں، مطلب ابھی وہ چاہتے تھے بھی، میں نے ڈائیلاگ کیے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، وہ اسی نعرہ کے ساتھ بھی میں نے ڈائیلاگ کیا اور ڈائیلاگ ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا، کون سا ادارہ ہے جو آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ بلوچستان کو تو اب چھوڑے، کون سا ادارہ ہے جو آئین کے مطابق ہی چل رہا ہے؟ نہ پارلیمنٹ آئین کے مطابق چل رہا ہے، نہ جوڈیشری چل رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے، کوئی آئین کو مانتا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو پھر بھی آئین کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو آئین کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ تو پروگریسو شخصیت ہے، ایک نظریے کے ساتھ وابستہ ہو، آپ تو اصولوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ملیٹنٹس اور وہاں کی شرپسند عناصر کی بات،
تو وہاں پھر ایک کنٹرڈکشن آ جاتا ہے کہ جہاں تک حقوق لینے کی بات ہے ہم تسلیم کرتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن میرے خیال میں بندوق کے زور سے آزادی حاصل کر کے آپ آزادی چاہ کے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں شروع میں تو یہ تھا حقوق کی جنگ، آہستہ آہستہ یہ آزادی میں گیا، اب ایمرج ہو گیا یہ۔ ہاں اچھا، اگر آپ پہلے اس کو دیکھیں 60s میں 70s میں تو یہ حقوق کی جنگ تھی۔ صحیح، صوبے خود مختاری کا تھا، کسی زمانے میں ون یونٹ کو توڑ دو، یا ہمارے نیشنل عوامی پارٹی کے قائدین جیلوں میں تھے حیدرآباد میں یا دوسرے کے ایوب خان کے زمانے میں، لیکن آہستہ 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 اس نے آزادی کی رخ اختیار کی۔ صحیح۔ تو ابھی نیشنل پارٹی ایک عام آدمی کی پارٹی ہے، اور اس کو اگر یہ اسٹیک ہولڈرز ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر فوج موقع دے، بلکہ موقع نہ دے بلکہ پیچھے ہٹ جائے، اس ساری جو مینیپولیٹ کرتے الیکشن کی وہ سارے ریگ کرتے اس حوالے سے، تو کیا نیشنل پارٹی اسپیس بنا سکتے ہیں اور عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کی نمائندہ پارٹی ہے۔ اچھا، بلوچستان کے بلوچ عوام کی میجارٹی ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو نیشنل پارٹی ایک سائزیبل پوزیشن میں پارلیمنٹ میں آئے گا اور اپنے مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں جہاں تک سنا نا، کیونکہ آپ سب کے لیے قابل قبول شخص ہے، کہ میں وہاں آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی بڑے قریب سے دیکھا اور مجھے ایک جمہوری اقدار نظر آیا، تو عوام کے اندر بھی ایک اچھا مثبت آپ کے بارے میں رائے ہے۔ تو کیا آپ عوام کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں؟ یہ جو صورتحال بلوچستان کے اندر ہے، کیا آپ پارٹی اس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ماحول پیدا کریں، اگر آپ باقاعدہ طور پر ماحول ایسا پیدا کریں، کانفیڈنس بلڈنگ ہو، لاپتہ افراد کے مسئلے کو آپ ایڈریس کریں، بے روزگاری کو آپ ایڈریس کریں، پارلیمنٹ کو ایڈریس کریں، پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایڈریس کریں، گڈ گورننس کو ایڈریس کریں، تب چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، ادروائز مزید ورس ہوں گے۔ صحیح، یہ تھوڑا سا آپ بتائیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ایک ممبر کا ہے مطلب نمائندگی ہے اور سینٹ کے اندر بھی ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن تھا کیا؟ نہیں، ہم نے تو جس زمانے میں سی او ڈی جو ہے نا رسائن ہو رہا تھا، اس وقت کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا ایک آئیڈیا فلوٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، ہم نے وہاں پہ بھی اس کو سپورٹ کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں ہم نے جو کانسٹیٹیوشنل وہ اس کو سپورٹ کی، وہ ہم نے اپنی اس وابستگی سے کی، باقی اس کے بعد جتنے ترمیم آئے تھے ان کو ہم نے سپورٹ نہیں کی۔ اچھا، صحیح۔ میں آخری سوال آپ سے کروں گا، مختصر، میں نے کہا تھا مختصر انٹرویو ہوگا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائے، میں نے ایک چیز محسوس کی کہ وہاں زیادہ تر ہم بلوچ قوم ہے کسی حد تک کہ جو مطلب ملیٹنٹس کے اندر انوالو ہے، وہاں دو کمیونٹی بھی رہتے ہیں، ایک پٹھان اور دوسرا ہزارہ۔ تو مسنگ پرسن کی بات کی جائے تو بہت زیادہ بلوچ قوموں کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے، ان کے مطلب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تو وہاں پٹھان بھی ہے، وہاں ہزارہ بھی ہے، ان کے اندر یہ ریشو نہیں ہے، تو یہ کیا وجہ ہے ان کے ساتھ، بلوچ قوم کے ساتھ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دشمنی ہے یا واقعتا کوئی وہ رول ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا میں جائیں، وہاں پہ پختون بھی بہت لاپتہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ کراچی میں بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، لیکن بلوچستان میں کچھ زیادہ ہی، بلوچوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہے، ناروا سلوک رکھا جی جائے۔ ہاں۔ صحیح۔ تو لیکن لاپتہ افراد کا مسئلہ اس وقت پاکستان میں ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ بالکل، بے شک، کوئی شک نہیں۔ آخری سوال آپ سے، جس طرح قتل عام ہوا وہاں یہاں پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ، پنجاب اور بلوچستان کو ایک مطلب ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا گیا، اس کے پیچھے مختلف تحریک کار اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، تو آپ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہیں اور پنجابیوں کے ساتھ، وہ عام لوگوں کے ساتھ جو قتل عام ہوا اور جو ظلم و بربریت کا
وہاں وہ کیا گیا، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو ہر اس بے گناہ شخص کا جو مزدور ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، جو بھی اس کو قتل کرے گا وہ قابل مذمت ہے۔ اور ہم نے راڑا شام میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی ہم نے مذمت کی، اور اسی رات کلات میں 10 بلوچ مارے گئے، ان کی بھی ہم نے مذمت کی، اور 4 بلوچ بولان میں مارے گئے، ان کی ہم نے مذمت کی۔ جو بھی بے گناہ مارا جاتا ہے وہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہماری میڈیا نے کیا کیا کہ جو 20 بندے راڑا شاہ میں دہشت گردی کی زد میں آ گئے ان کو تو ہائی لائٹ کیا، لیکن کلات میں اور بولان میں جو بلوچ مارے گئے تھے اس رات ان کو ہائی لائٹ نہیں، کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ یہ زیادتی والی بات ہے اور یہ ہماری کمزوری ہے، اس کو ہم سارے خام تسلیم کرتے ہیں میڈیا کے لوگ، اور ہم بھی شاید ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم بھی کسی کے، ہمارے جو صفوں میں بھی کسی کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ کا بہت شکریہ آج کا ٹائم دینے کا ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، آج ڈاکٹر عبد الملک صاحب نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہیں، ان کے خیالات آپ نے جانے اور ہم نے مختصر اس انٹرویو میں جو اس کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آنے والے پروگرام تک انور حسن چترالی کو اجازت دیجیے۔ والسلام، پاکستان پائندہ باد۔